حضرت سعد ابن عباس، امید ہے کہ آپ ہمیشہ ایک اور صحابی ہے جو سابقون الاولون میں، یہ لفظ پھر میں ریپیٹ، سابقون الاولون، ان صحابہ کو سے پہلے بہت زیادہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی، اور شروع کے اسلام میں 8 لوگ، ان کا نام نامی طلحہ، یہ سابقون الاولون جب ابھی 8 لوگ اسلام لائے 8ویں نمبر پر، اور یہ بھی ان خوش نصیبوں میں سے جن کا ذکر کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ، جیسے 3 عشرہ مبشرہ میں 3 بڑے صحابہ ایسے، عثمان، حضرت سعد بن وقاص، طلحہ، 3 بڑے بڑے صحابہ ایسے ابو بکر صدیق پر اسلام۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ بچپن سے تجارت کا شوق بہت، اور چھوٹی عمر میں ہی تجارت، لمبے سفر بھی۔ ایک بار ملک شام سفر کی، بیچ راستے میں علاقہ آتا تو وہاں پر آپ نے قیام کیا، تو وہاں کے جو پادری، پچھلی امتوں کے جو بڑے عالم، راہب کے، تو وہ کتابوں کے بہت بڑے عالم، اچانک وہ اپنے خان سے باہر نکل، بازار میں جو باہر دور دراز سے لوگ آئے ہو تجارت، تو پکارنے لگے وہ راہب، وہ بڑے عالم، کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے حرم کے پاس سے آیا ہو، خانہ کعبہ کے پاس سے آیا ہوا ہو؟ ہر علاقے سے لوگ وہاں تجارت۔ تو جب اس راہب، اس بڑے عالم پکارا، تو اس وقت موجود عرب والوں میں مکہ مکرمہ سے طلحہ موجود، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں، میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو اس راہب نے پوچھا کیا احمد ظاہر ہو گئے؟ تو طلحہ بن عبید اللہ نے پوچھا کون ہے احمد، کیا ہے یہ احمد کون ہے؟ تو اس راہب نے، اس عالم دین نے کہا وہ عبد المطلب کا بیٹا ہوگا، اور مکہ مکرمہ سے ظاہر ہوگا، حرم کعبہ کے قریب ہوگا، اور ان کے ظاہر ہونے کی ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، وہ اللہ کا آخری۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کو وہ سفر میں ایک راہب نے، ایک عالم نے، پرانی کتابوں کے جو عالم، انہوں نے بتایا، تو طلحہ بن عبید اللہ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سے کون نہیں جانتا؟ تو طلحہ بن عبید اللہ یہ بات سنتے ہیں، اور وہ راہب و عالم یہ بھی کہتے ہیں کہ اے مکہ والو، ان کا ساتھ، ورنہ بہت بڑے نقصان۔ تو انہیں تو اس بارے میں کچھ خبر نہیں، ملک شام سے تجارت کر کے واپس لوٹ رہے تھے، تو مکہ مکرمہ میں آتے ہی لوگوں سے پوچھا کہ کچھ نئی بات ہو گئی مکہ میں؟ تو لوگوں نے کہا بہت بڑی بات۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا محمد بن عبداللہ نے دین کا اعلان، وہ ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو جھٹلاتا ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کے پھر اس کو ماننے والوں میں کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ محمد اعلان کیا، اور ماننے والوں میں ابو بکر صدیق۔ تو طلحہ بن عبید اللہ سیدھے صدیق کے پاس، حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ آپ قوم کے سب سے ذی شعور لوگوں میں سے، بہت عقل والے لوگوں میں سے، پورا مکہ آپ کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو آپ کیا ایک نئے دین کی پیروی کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہی اصل تم کو بھی تو طلحہ بن عبید اللہ نے کہا اتنی بڑی عقل والا جس طرف بلاتا ہے وہ غلط راہ نہیں بلاتا، مجھے لے چل۔ تو طلحہ بن عبید اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آئے بارگاہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ مسکرایا، اور پھر فرمایا کہ طلحہ میرے متعلق تو تم کو سفر میں ہی، یعنی جو راہب نے، جو عالم دین نے ان کو بتایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ کے پاس اور کون؟ آپ کلمہ طیبہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہوئے، اور 8ویں نمبر پر اسلام لائے۔ اب ان کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جو مشقتوں سے، ابتدائے اسلام جو لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے انہوں نے سب نے مشقت۔ ایک صحابی وہ کہتے ہیں اچانک ایک دن میں نے مکہ مکرمہ میں صفا مروہ پر بھیڑ ہے، میں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی بھیڑ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان لڑکا مکہ کا بے دین ہو گیا۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں میں گیا بھیڑ چیر کر کے دیکھنے کے لیے کہ کس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو دیکھا طلحہ بن عبید اللہ کو گردن سے لوگوں نے ہاتھ باندھے، ان کو مارتے ہوئے صفا مروہ کی طرف لے جا رہے، تو ساری بھیڑ ان کی طرف تھی لوگ، اور ان کی ماں ان کو پیچھے سے گالیاں دیتی ہوئی جا رہی کہ میرا بیٹا بد دین ہو گیا، دین چھوڑ دیا، اور لوگ ان کو کوستے ہوئے، مارتے ہوئے لے کر جا رہے۔ ابتدائے اسلام کی بات، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کو دونوں کو ملا کر کے رسیوں میں باندھ دیا، پورا دن یہ رسی میں بندھے رہتے، صرف اس لیے کہ مکہ کا ایک بہت بڑا رئیس شخص تھا، اس کا ڈر سب لوگوں کو تھا، وہ باندھتا اس لیے تھا کہ کبھی یہ بھول کر کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ، لیکن جن کے دلوں میں حضور کی محبت سرایت کر، پھر دنیا کی کوئی طاقت نے روکی، اور یہ اسلام کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے جب تمام مشقتیں سب کچھ، لیکن گھر سے آپ متمول تھے، اچھے، اور مالی اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے بھی آپ کے پاس اچھے خاصے اسباب تھے۔ تو جب ہجرت کرنے کا وقت آیا
تو جب بھی حضرت طلحہ تجارت کی اور واپسی میں وہ مدینہ سب کر کے آئے، اور جب حضرت ابو بکر حضرت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل رہے تو بیچ راستے میں سارے سامان کھانے کی سب چیز کے آئے، اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا میں یوں جا رہا ہوں مکہ مکرمہ، اور پھر اپنے اہل خانہ کے مکہ مکرمہ آئے۔ اس وقت ان کے مال کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس جو مال آتا تھا دن کا 30,000 سکے چاندی پر ڈے ان کے پاس مال آیا کرتی۔ ساتھ میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مال تو کبھی رکا تھما نہیں۔ آپ کا لقب اگر آپ پڑھیں تو 3 لقب میرے آقا نے ان کو عطا، کسی صحابی کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوازتے، لیکن حضرت طلحہ کو 3 لقب سے، اور وہ تینوں کس بارے میں ہیں وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حضرت طلحہ کا معاملہ یہ تھا کہ سارے صحابہ کہتے ہیں ان کا ہاتھ رکتا کبھی نہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہمارے گھر جو دولت آتی، مال آتی، 30,000 درہم پر ڈے کے آتے، لیکن صبح ہمارے لیے سامان رات کو ہی حضرت طلحہ پورے کے پورے یہ حال تھا۔ تو آپ کو دیکھ کر ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا طلحۃ الخیر، ایک لقب آپ کو یعنی خیر کا طلحہ۔ اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹے، ایک کنویں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکے، اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا تھا، اچھا تھا، تو آپ نے پسند فرمایا۔ تو آپ کو اتنا ہی معلوم ہوا سفر سے واپس آنے کے بعد یہ خود گئے، وہ ایک یہودی کا تھا، اس کو کئی ہزار چاندی کے دے کر اور مسلمانوں کے لیے وقف۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ان کو دیکھ کر فرمایا طلحۃ الفیاض، فیاض کے بہت سخت۔ حضور نے دوسرا لقب ان کو یہ طلحۃ الفیاض۔ تیسرا ایک موقع تھا، ایک جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے انہوں نے 4 لاکھ میرے آقا نے انہیں طلحۃ یہ بھی سخاوت، یعنی طلحۃ الخیر، طلحۃ الفیاض، طلحۃ الجود، یہ 3 لقب حضرت طلحہ اور ان کی بے انتہا سخاوت کی۔ اور جب مدینہ طیبہ گئے تو عراق میں آپ کی زمین، وہاں سے غلہ وغیرہ سب ملا کر جو آمدنی آتی تھی آپ کو وہ 4 لاکھ درہم ہوا۔ اور لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر آپ نے ایک زمین بیچ دی۔ حضرت عثمان سے کہا کہ آپ خریدنا چاہتے ہیں، خرید لی۔ اس مال میں تقریباً 6 لاکھ درہم آئے، اور ان کے خادم کہتے ہیں رات کو جیسی گھر پر رقم آئی، ان کی بیوی کہتی یہ بے چینی اور بے قراری، صبح تک یہ جاگتے رہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ کس بات کا اتنا آپ کو، کس بات کی اتنی فکر ہے؟ تو حضرت طلحہ کہتے ہیں میرے گھر اتنا زیادہ مال ہے، اتنا زیادہ مال رکھا ہوا ہے، مجھے بے چینی اور گھبراہٹ اس چیز کی ہے کہ صبح سے پہلے موت آ گئی تو اس کا حساب کہاں؟ تو اس کو فجر کی نماز ہونے سے پہلے آپ نے 6 لاکھ درہم۔ ان کے خادم کہتے ہیں کہ گلیوں میں اٹھا کر کے بوریاں گھومتے رہتے تھے، گھر ڈھونڈتے رہتے تھے، اتنا کہ ہم کو کچھ بچا کر کے واپس آنا ہوتا تو حضرت طلحہ کی ڈانٹ تو اس قدر فیاض تھے۔ تقسیم کرنے میں آپ کا معاملہ یہ۔ اور اس کے بعد میرے عزیز ایک واقعہ ملتا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی اپنے ہاں کوئی دور سے مہمان آتا تو اس کو حضرت طلحہ گھر بھیجتے، کوئی مہمان ہے۔ اور ایک مرتبہ جو مشہور سنا بھی ہوگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان، انہوں نے اس مہمان کو اپنے اتفاق ایسا کہ ان کے گھر اس دن ان کی بیوی کہتی ایک ہی آدمی آپ مہمان بھی لے کر کے، بچہ بھی ہے، تو آپ نے اس وقت کہا مجھے تو اس کی خبر نہیں، وہ بیویاں بھی نہیں جو کو اس نے پوچھا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، لے کے آ گئے، انتظام کر۔ وہ صحابیہ تھی، وہ کہتی ہیں کوئی بات کرنا کریں رسول اللہ کا، آپ جب دسترخوان پر بیٹھیں تو چراغ کو میں گل کر ہو جائے اور میں بچے کو تھپک کر پہلے ہی سلا دوں، آپ مہمان کے اور منہ ایسی ہی چلاتے رہو تاکہ مہمان کو لگی کھا رہے اور مہمان پیٹ بھر۔ یہ خواتین ہیں مدینے کی۔ مہمان کو لایا گیا اور جیسی دسترخوان پر بیٹھے تو چراغ گل، بچہ پہلے سویا ہوا، بیوی نے بھی نہیں کھایا، شوہر بیٹھے دسترخوان پر اور سے منہ چباتے۔ مہمان کو ایسا لگا کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، ایک ہی آدمی، مہمان پیٹ بھر کر اندھیرے میں پورا کھانا، اور اس کے بعد دونوں شوہر بیوی بچہ گھر۔ صبح یہ مہمان شکم سیر ہو کر اٹھے، فجر میں حضرت طلحہ آئے بھی، جبرائیل امین پہلے حضور کی، اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی، آپ کے صحابی مہمان عزت کی ضیافت، رب تبارک و تعالی فرشتوں پر رشک فرما، یہ میرے نبی، اسی کو اللہ تبارک تعالی نے قرآن میں صحابہ تھے جو دوسروں پر اپنی ساری قربان ترجیح دیتے، ایثار اس کو کہا جاتا ہے۔ چیزیں آج ہم دور ہو گئی، ختم ہو گئی، سیلفش بنتی کہ پہلا آپ کو بعد میں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم تھا یہ والا جو جملہ ہے، پہلے خود کا دیکھو اور پھر اس کے بعد
دنیا میں۔ یہ صحابہ کا معمول نہیں، صحابہ اکرام کا معمول تو یہ تھا کہ ان کے ایک گھر میں مدینہ طیبہ میں بکری بھنے ہوئے گوشت کا ایک حصہ آئے صحابی کے گھر، انہوں نے پڑوس میں دے دی کہ وہ میرے سے زیادہ بھوک، اور پڑوسی بھی کھا نہیں، انہوں نے اپنے پڑوس میں کہ ان کو زیادہ بھوک ہوگی، تیسرے نے چوتھے کو دے دی۔ روایت یہ بتاتی ہے وہ بکری کا گوشت گھومتے گھومتے واپس پھر پہلے صحابی کے پورے مدینے کے گھروں پہ وہ گھومتا رہا، ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ مجھ سے زیادہ میرے پڑوسی۔ تو یہ معاشرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل حضرت طلحہ کی، اور کچھ چیزیں آپ کے سکتا ہوں۔ ایک تو سخاوت میں آپ کی مثال نہیں، صحابہ خود کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ اتنا وسیع تھا، اتنا کشادہ تھا کہ ہر وقت نوازتے، اور خود اپنے لیے کوئی چیز جنگوں میں آپ کا حال یہ۔ ہاں ایک تاریخ کے جنگ بدر میں آپ سارے بڑے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ جنگ بدر کے شریک لوگ ہیں، اور جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہیں ان کا مقام قرآن میں بھی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی بدری صحابی جنگ بدر کے شریک صحابی تو حضور دوسرے صحابہ سے کھڑے ہو جاؤ ان کو جگہ، اس لیے کہ جبرائیل امین بھی کہا کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ اکرام سے راضی ہے جو جنگ بدر میں آپ کے ساتھ تھے، اور وہ ملائکہ جو مدد کے لیے اترے تھے وہ سارے فرشتوں میں افضل قرار دیے جائے بدر کے میدان میں جو آئے۔ تو حضرت طلحہ بدر میں نہیں گئے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے مسئلہ تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو اور حضرت سعید دو صحابی ہیں ان کو مکہ کے اس قافلے کی خبر لینے کے لیے پہلے ہی بھیجے تھے جو قافلے کو روکنا تھا بدر کے میدان میں، اور وہ اس قافلے کی خبر لینے کے لیے گئے تھے، کافی دور چلے گئے۔ اس وقت تک تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک خبر آ گئی تھی، اور آپ 313 صحابہ کو لے کر چل بھی پڑے تھے، اور بدر کے میدان میں جنگ ہو بھی چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ واپس مدینے آئے، تب ان کو خبر لگی کہ حضور تو یہاں سے صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان گئے، پھر آپ بھی بدر کی طرف لوٹ رہے تھے، تب تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے فتح یاب ہو کر کے جنگ بدر سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر کے مال تقسیم کر رہے تھے تو حضرت طلحہ کو، اور پھر یہ فرمایا بدر کے جتنے صحابہ ہیں جن کا نام ہم آج بھی تلاوت کرتے ہیں ان میں حضرت طلحہ کا نام بھی آتا ہے، اور حضرت عثمان غنی بھی بدر کے، یہ بھی آپ کو تاریخ معلوم ہو، بڑے صحابہ میں سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو حضرت عثمان غنی نکاح میں اس وقت وہ شدید بیمار تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر گئے تھے مدینے میں، اور اتفاق ایسا کہ حضور جنگ بدر میں موجود تھے، اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ میں انتقال بھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر نہیں جنازے میں تدفین حضرت عثمان غنی، لیکن واپس آنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھی بدری صحابہ میں، تو یہ بڑے صحابہ وہ ہیں جو بدری صحابہ میں شامل ہیں، اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے، انہی میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ جنگوں کے حالات یہ اس لیے مجھے بتانا پڑا کہ کچھ منافقین ہیں جو حضرت طلحہ سے آج کے زمانے یہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو حضرت عثمان کو بھی گالیاں، اور حضرت طلحہ حضرت زبیر کو، خاص طور پر شیعوں کے ہاں ان صحابہ کو گالی دینا اہم ذمہ داری، صرف گالی نہیں ان کو کافر تک کر، اس لیے ان کو تان و تشنیع کرتے ہوئے یہ جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ عثمان تو بدر میں بھی نہیں گئے تھے، ان کی کیا فضیلت، طلحہ بدر میں بھی نہیں گئے تھے، اس کی وجہ میں حضرت عثمان کو خود رسول اللہ نے چھوڑا تھا، اور حضرت طلحہ کو بدر کے جس سبب کے لیے حضور نکل رہے تھے، جس قافلے کے لیے جو مکہ کا قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں ملک شام سے آ رہا تھا، اس قافلے کو روکنے کے لیے ہی تو جنگ بدر ہوئی تھی، اس قافلے کی خبر لینے کے لیے حضرت طلحہ کو بھیجا تھا، تو وہ تو پہلے سے سفیر تھے، قاصد تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں اس کے رد میں نے آپ کو بتایا، کبھی آپ کی زندگی میں مسئلہ آئے کہ حضرت طلحہ کو کوئی گالیاں دیتا ہو، بدر میں نہیں آئے، اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں، یہ کیوں گالیاں، میں آگے لاسٹ میں ان کی سیرت میں بتا، لیکن اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ جنگ احد میں یہ ان صحابہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم، کیوں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، احد کے میدان میں کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا تھا کہ اچانک جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی، یعنی صحابہ پہلے تو کافروں کے پاؤں اکھاڑ دیے تھے، سب بھاگ رہے تھے، اور جب صحابہ سب مال غنیمت جمع کر رہے تھے تو خالد بن ولید پیچھے سے 200 گھڑ سواروں کو لا کر کے حملہ کر، وہ صحابہ کو اس کا علم ہی، اچانک پیچھے سے حملہ ہوا، بھاگے ہوئے کافر بھی پیچھے لوٹ آئے، تو دونوں طرف سے صحابہ پس گئے تھے، اس وقت بہت سارے لوگ میدان سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں یہ بات پھیلا دی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قتل ہو معاذ، تو یہ افواہ پھیلا دی گئی
کئی لوگوں کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی کہ جب رسول اللہ نہیں اب کیا حل ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے افواہ. اس وقت کئی لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن ثابت قدم رہنے والے کچھ صحابہ ہیں. وہ صحابہ میں حضرت طلحہ بن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احد میں اچانک ایک وقت ایسا آیا کہ کفار و مشرکین سب کے سب حضور کی طرف تیر پھینک رہے، تو 30 صحابہ کی جماعت آئی جو حضور کو گھیر لی ہر طرف سے. اس میں سب سے آگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ تیر جو برسا رہے ہیں کفار، وہ سیدھا نشانہ کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو جانتے ہو پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جب تیر پھینکے جا رہے تو حضرت طلحہ اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے چہرے کے سامنے رکھے، اور راویان حدیث بتاتے اتنے تیر ان کے ہاتھ پر لگے تھے یہ ہاتھ پورا شل ہو، پورا ہاتھ ان کا یہ بیکار ہو گیا، کسی کام کا نہیں تھا، اتنے تیر اس پر آئے. ان کی انگلیاں کٹ گئی، تیر اندر جاتے رہے، لیکن ایک تیر بھی حضور تک پہنچ. حفاظت پر اس طرح سے رہے. آپ کو میں بتاؤں کہ تاریخ میں یہاں تک بتایا گیا کہ 70 زخم اور اس ایک صحابی طلحہ بن عبید اللہ سے پوچھا، تیروں کی سنسناہٹ تیز ہوتی ہے اور وہ زہریلے تیر بھی ہوا کر، طلحہ آپ کو جب تیر لگ رہے تھے تو درد نہیں ہو رہا تھا؟ آپ کی سی نہیں نکل رہی تھی؟ آہ اوہ. تو حضرت طلحہ کہتے درد بھی ہو رہا تھا، کراہ بھی نکلتی، ہو سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اتنا قابو میں اس لیے رکھا تھا کہ میرے آہ کرنے میں ہاتھ ہل نہ جائے اور تیر حضور تک نہ چلا جائے. میرے آہ کرنے میں ہاتھ ہل گیا تو تیر کہیں حضور تک نہ چلا جائے. ایک ہاتھ سے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو تیروں سے بچایا، اور ایک دو 70 تیر سے آپ نے اپنے ہاتھ کو بیکار کیا. زندگی بھر پھر آپ کا ہاتھ اسی کام میں، یعنی زندگی بھر کے لیے وہ ہاتھ فالج زدہ جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح. اب سنیے، یہ جنگ احد کی ہی بات، جس جنگ میں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی سے جنگ احد میں اتنے زخم لگے. ابھی احد کے میدان سے نکل کر مدینے، احد کے میدان دوسرا دن ہے کہ ایک گروہ واپس مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں آج کی رات سمت کہ ہم مدینے کے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے. تو اسی اسنا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابہ سے کہہ رہے تھے جو ابھی چاقو چوبند تھے، یعنی زخمی نہیں تھے اور اچھے ابھی تمام معاملات سے محفوظ تھے، زخموں سے، ان سے کہہ رہے تھے. اسی اسنا میں حضرت طلحہ آئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ طلحہ تم اسلحہ نہیں ہے کہاں ہے؟ فوراً گئے اور کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. جبکہ